میری پرواز ہے. میں کتنی پرواز کرتا ہوں مانوی, کتنی لیئرز لگی ہوئی ہیں جن کو میں بریک کر رہا ہوں, جو میری رکاوٹ ہیں. میں خود مسئلہ ہوں عزیزان محترم, اپنے رزق کے لیے میں خود رکاوٹ ہوں, اپنے معاملات کے لیے میں خود رکاوٹ ہوں, اپنی اولاد کی تربیت کے لیے میں خود رکاوٹ ہوں, اپنے گھر میں اخلاق کے لیے خود میں رکاوٹ ہوں. کب میں اپنی صفائی کروں گا؟ کیسے کریں؟ مولانا صاحب نمازیں تو پڑھتے ہیں, روزے بھی رکھتے ہیں, یہ بھی کرتے ہیں, وہ بھی کرتے ہیں, کیا کریں؟ مجھے پتا ہے بہت میں اٹھوں گا تو پھر میرے پاس میسج آنا شروع ہو جائیں گے, کیا کریں یہاں پہ آپ ہی بتائیں. ظاہر ہے ہم ہی بتائیں گے, اور کون بتائے گا؟ اگر ہم نہیں بتائیں گے تو ایک جگہ مجلس پڑھنے کا 13 مجلسیں پڑھنی تھی. پہلی مجلس میں ہم نے بولا کہ کچھ سوال کے جواب ہیں ہم یہ بتائیں گے, لیکن ہر روز آنا پڑے گا, اور پبلک ہر روز آتی رہی. ہم نے بولا آخری دن بتائیں گے. آخری دن بہت مجمع رش پڑ گیا. بہرحال وہ تو ہم نے جو بھی ان کو بتایا نہیں بتایا, لیکن ذہن کو کہ بھائی سوالوں کے جواب آپ کے اپنے پاس ہیں. میں آپ کو نہیں بہتر جانتا, آپ خود اپنے آپ کو بہتر جانتے ہیں. آپ بہتر جانتے ہیں آپ کی مشکل کیا ہے. میرا ہدف صرف نشاندہی کرنا ہے. میں صرف نشاندہی کر سکتا ہوں کہ یہ مشکل ہے. مشکل کو خود ڈھونڈیں, خوب آئیے دیکھیے خدا کیا چاہتا ہے اس ہدف تک پہنچنے کے لیے. صلوات بھیج دیں محمد والے محمد. خود پروردگار نے حضرت موسیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا, اے موسیٰ تم میرے لیے کیا کرتے ہو؟ غور سنیے گا, بس زیادہ میں آپ کو مزاحم نہیں ہونا چاہتا. ہاں کیا کرتے ہو؟ حضرت موسیٰ نے کہا کہ پروردگار میں تیرے لیے نماز پڑھتا ہوں, تیرے لیے روزہ رکھتا ہوں, تیرے لیے صدقہ دیتا ہوں, تیرے لیے جو ہے وہ ذکر کرتا ہوں. تو پروردگار نے کہا کہ موسیٰ یہ تمہاری جو نماز ہے یہ تمہارا دین ہے, اور دین جو ہے وہ راستہ ہے, میرے لیے نہیں ہے. یہ راستہ ہے, اس پہ تم نے چلنا ہے. عزیزان محترم یہ نماز جو میں پڑھتا ہوں, بعض اوقات ہم بڑا جتاتے ہیں کہ ماں صاحب میں تو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں, فجر بھی پڑھتا ہوں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں ماں صاحب فجر قضا ہو جاتی ہے کبھی کبھی. کیوں قضا ہوتی ہے فجر؟ 1 دفعہ ہوئی, 2 دفعہ ہوئی, 3 دفعہ ہوئی. اب اگر آپ ایک روڈ پہ جا رہے ہوں اور ہر دفعہ آپ کو کیمرے کی لائٹیں پڑتی رہیں, تو تیسری دفعہ تو آپ کو برابر والا بولے گا بھائی جب پتہ ہے یہاں لائٹ پڑنی ہے تو گاڑی ہلکی کر لو. تو گاڑی ہلکی کرتا ہوں کہ نہیں کرتا, یا گزرنا چھوڑ دیتا ہوں میں وہاں سے, بھائی یہاں سے نہیں جانا, یہاں کے کیمرے بڑے خطرناک ہیں. نماز قضا ہو رہی ہے, سوچتا کیوں نہیں, کیوں قضا ہو رہی ہے نماز میری؟ نماز کمال نہیں ہے, جتا نہیں رہا کہ میں نماز, نہ نماز میرے لیے ضروری ہے. عزیزان محترم نماز پروردگار نے میرے لیے بنائی ہے, میری بقا کے لیے بنائی ہے. ایک نماز اگر قضا ہو جائے اس کی قیمت ہم دنیا کے خزانے بھی جمع کر لیں نہیں کر سکتے, یاد رکھیے گا. ایک شخص آیا, چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام, امام کی خدمت میں آیا کہ مولا میں سفر پہ تجارت پہ جانا چاہتا ہوں, استخارہ دیکھیں. استخارہ برا آیا, بد آیا. کچھ عرصے بعد واپس آیا, کہا کہ ابن رسول اللہ آپ نے تو کہا تھا برا آیا, لیکن مجھے تو اس تجارت میں بڑا فائدہ ہوا, بہت پروفٹ ہوا. تو امام نے کہا کہ فلانے دن فلانے روز فلانی جگہ فجر کی نماز چھوٹ گئی تم سے؟ کہا ہاں. کہا سارے خزانے جمع کر لو, اس فجر کی نماز کی قیمت ادا نہیں کر سکتے. بعض اوقات ہمارا اٹھنا, ہمارا بیٹھنا, رات کی محفلیں فجر کی نماز کیا کرتی ہے؟ گئی. ساری رات بیٹھے میں باتیں کر رہے ہیں, ٹی وی دیکھ رہے ہیں, میچ دیکھ رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. فجر آئی تو تھوڑی دیر سو لیتے ہیں, گئی فجر. تو وہ بلے شاہ کہتے ہیں کہ راتیں جاگن شیخ صداتاں, راتیں جاگن کتے. کہتے ہیں رات کو شیخ بھی جاگتے ہیں, رات کو کتے بھی جاگتے ہیں.
چلوے بلیا یار منا لے بازی لے گئے کتے. کہا یہ رات کو جاگتے ہیں, صبح شیخ دنیا کے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں, مگر کتا رات کو اپنے مالک کے گھر کی حفاظت کرتا ہے اور صبح آ کر اس کے دروازے پر بیٹھ جاتا ہے. چلوے بولیا یار منا لے. عزیزان وقت ساری رات گزر گئی اور جب ایک سجدے کا وقت آیا تو میں خواب غفلت میں تھا. ایک شہید نے اپنی وصیت نامے میں, اس کی جب ڈائری ملی تو اس نے لکھا ہوا تھا کہ میری زندگی کا سب سے تاریک دن وہ تھا کہ جب میں اٹھا تو سورج نکلا ہوا تھا. کتنی میری زندگی کے تاریک دن ہے عزیزان محترم. میں نہیں کہہ رہا خدا نا, میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں یہ نماز تو راستہ ہے میرے لیے, یہ راستہ نہ ہو تو میں تو تباہ اور برباد ہو جاؤں گا. یہ 5 وقت کے سجدے نہ ہوں تو میں تو غرور تکبر میں پڑ جاؤں گا, کیونکہ میں کسی کو سجدہ ہی نہیں کر رہا. میں سجدہ کروں گا تو مجھے میری اوقات نظر آئے گی کہ میں ہوں کیا. اسی لیے پروردگار کو ساری عبادتوں میں سب سے بہترین عبادت کے سب سے بہترین جز میں سب سے بہتر سجدہ لگتا ہے. اسی لیے اس نے سب سے پہلے جب اپنے امر کو جاری کیا تو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. سجدہ. اسی لیے سید الشہداء نے سجدے میں اپنے آپ کو پروردگار دیا. اسی لیے مولا کائنات نے کوفہ کی مسجد کے اندر سجدے میں ضربت کھائی, بتایا دنیا کو کہ دیکھو سجدہ مہم ہے اور ہم خود مخلوق ہیں اس کی, اسی لیے اس کو سجدہ کر رہے ہیں. سجدہ کریں عزیزان محترم. خوب آ گئی تو نماز تمہارے لیے.